روزوں کے مسائل پارٹ 3 کتاب سیام میں ہم نے روزے کے وہ مسائل جمع کی ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ پہلی اشاعت میں بعض دوستوں نے چند احادیث کی طرف توجہ دلوائی جو ضعیف تھیں۔ موجودہ اشاعت سے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ اب الحمدللہ تمام احادیث حسن یا صحیح درجہ کی ہیں۔ انشاءاللہ مسائل کے اعتبار سے پہلی اشاعت میں تشنگی محسوس کی گئی تھی، لہٰذا موجودہ اشاعت میں بہت سے ضروری مسائل کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اہل علم کی طرف سے کسی بھی چھوٹی یا بڑی غلطی کی نشاندہی پر ہم ان کے خلوص دل سے شکر گزار ہوں گے۔ کتاب کے آخر میں روزوں کے بارے میں بعض ضعیف یا مضمون یا موضوع من گھڑت احادیث بھی دی گئی ہیں۔ اگرچہ ایسی تمام احادیث ترغیب، نیک اعمال کی رغبت دلانا یا ترہیب، کسی گناہ کے انجام سے ڈرانا کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی ترغیب دلانے والی کیوں نہ ہو، اس طرح وہ ترہیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خواہ کتنی ہی گناہ سے روکنے والی اور ڈرانے والی کیوں نہ ہو، دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ہر عمل کی ترغیب یا ترہیب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات موجود ہیں۔ ان پر کسی قسم کا اضافہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم اور کے حکم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے، یہ سورہ حجرات کا آیت نمبر 1 ہے، کی نافرمانی میں ہی آئے گا۔ لہٰذا جس حدیث کے بارے میں واضح ہو جائے کہ وہ ضعیف یا موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، خواہ معنوں کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح حدیث کے قریب ترین ہی کیوں نہ ہو، اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری اس ساری محنت اور کاوش کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام لوگوں میں براہ راست حدیث شریف پڑھنے یا جاننے کا شوق پیدا ہو اور محض سنی سنائی یا بلا حوالہ پڑھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل کی بنیاد بنانے کی سوچ اور فکر عام ہو۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک دین صرف اور صرف وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا یا جسے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی بنیادی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے دینی مسائل احادیث صحیحہ کے حوالے سے خوبصورت اور عام فہم انداز میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کتاب الصیام اس سلسلے کی پہلی کاوش تھی، جو 1405 ہجری میں نزول قرآن کے مبارک مہینہ میں ہی پہلی مرتبہ طبع ہوئی، یعنی کہ میرا خیال ہے اس کا مطلب یعنی لکھی گئی۔ اس کار خیر میں شروع سے لے کر آخر تک جن حضرات نے تعاون کیا ہے، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم اپنے مالک حقیقی کے حضور بصد عجز و نیاز سر بسجود ہیں کہ اس نے ہماری کم علمی، بے بدعیتی اور تمام تر کمزوریوں کے باوجود کتاب الصیام کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اس کا فضل و کرم، توفیق و عنایت شامل نہ ہوتی تو یہ کتاب پایۂ تکمیل تک نہ پہنچتی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ بارگاہ ایزدی میں التجا ہے کہ وہ اس کتاب کو حدیث پبلیکیشنز کے تمام معاونین اور قارئین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا 3rd پارٹ تھا۔